بلکہ سورہ کہف کے اندر جتنے واقعات ہیں وہ واقعات انسان کو ایسا سبق سکھاتے ہیں، ایسی تعلیم دیتے ہیں، ایسی ذہن سازی کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات دل میں اتر جائیں تو ایسا بندہ دجال سے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا جتنا فتنہ بڑا دجال کا فتنہ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنا ڈرتے تھے دجال کے فتنے سے کہ اگر کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے درختوں کی اوٹ میں جاتا تھا تو جب درختوں سے نکل کر واپس آتا تھا تو وہ ڈر رہا ہوتا تھا ایسا نہ ہو میں واپس جاؤں اور دجال آ چکا ہو، اتنا ڈرتے تھے دجال کے آنے سے۔ تو اگر صحابہ کرام کو دجال کے آنے کا اتنا ڈر تھا تو آپ سوچیں ہم تو قیامت کے کتنے قریب کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو دجال کے فتنے سے بڑا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا جو دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا۔ اچھا دجال کا لفظ سمجھ لیجئے، دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ سازی کو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ تانبے کے زیور بنا کے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں تو دیکھنے میں وہ سونے کا زیور نظر آتا ہے لیکن ہوتا تانبے کا ہے، تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں۔ یہی دجل ہے کہ اوپر سے کچھ نظر آتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ تو دجال بھی اوپر سے کچھ ہوگا اندر سے کچھ ہوگا، اور جو دجالی تہذیب ہے وہ بھی اسی طرح کہ اوپر سے بڑی خوشنما نظر آئے گی لیکن اس کے اندر خرابی ہوگی، اندر اس کے فتنہ ہوگا۔ اور آج دجالی تہذیب بڑھتی چلی جا رہی ہے، مادیت کا فتنہ اتنا آ گیا ہے کہ آج کفر جو ہے اپنی تہذیب کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ بڑے پیارے پیارے نام استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جمہوریت کا نام کتنا پیارا ہے، اس نام کو پوری دنیا میں اس نے پھیلا دیا ہے، چنانچہ اچھے لکھے پڑھے لوگ شریعت نافذ کرنے سے گھبراتے ہیں یا شریعت نافذ کرنے سے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس نے نام اتنا خوبصورت بنا دیا۔ آج پوری دنیا بس جمہوریت کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے، ہم بھی اسی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ اس کے علاوہ دوسرے بندے کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ہے اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اکثریت جو کہتی ہے وہی کر لو، اگر ہم اس کو زندگی کا اصول بنا لیں تو ہم تو دین کے اوپر نہیں رہ سکتے، دین سے دور چلے جائیں گے۔ آج تو ملکوں کی اکثریت فیصلہ کر رہی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، بتاؤ یہ بے وقوفی کے قانون ہیں یا نہیں؟ یہ جہالت کے قوانین ہیں نا یا نہیں؟ لیکن بڑے بڑے ملکوں میں یہ قوانین آج اسمبلیوں میں پاس ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو دجالی فتنہ ہوگا نا یہ اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آئے گا مگر اندر اس کے خرابی ہوگی، اور آج اوپر سے واقعی یہ چیزیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ جی دنیا میں ترقی ہو گئی ہے اور ہمیں بھی ترقی یافتہ بن جانا چاہیے، لہذا ان کو دیندار لوگ اچھے نہیں لگتے۔ سب سے پہلے دین بیزاری ان کے اندر آ جاتی ہے، اور آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت دین بیزاری کی کیفیت ہے، وہ دین کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتے، حالانکہ دیندار لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کو دین کا نام ہی اچھا نہیں لگتا، دین والوں کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے آپ دیکھیں جو دنیا کے لکھے پڑھے لوگ ہیں آج یہ کسی دیندار کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر انقباض آ جاتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے جنگل کی بلا اٹھ کے آ گئی ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور ان کی گمراہی ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دین کی بجائے مادیت کو زندگی کا مقصد بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو مادیت پرستی ہے یہی دجالی فتنہ ہے جو آج کے دور میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں انسان اسی دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ گیا ہے، اسی دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگ گیا ہے۔
جس بندے کو دیکھو اس کا دل چاہتا ہے گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، بچے ایسے ہو، تعلیم ایسی ہو، کاروبار ایسا ہو، جو ہو یہی ہو، اور آخرت ذہن سے نکلتی جا رہی ہے، آخرت کو بھولتا ہی جا رہا ہے۔ یہی دجالی فتنہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے گا اور دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھنا شروع کر دے گا۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارے بعض اکابرین نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مادیت اور ایمان کا یہ مقابلہ ہے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایمان والے ہیں جو اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کی محنت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو مدارس چلا رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ایمان کی محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسی دنیا کے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ پیسہ کمانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی خوشنما ہونی چاہیے، دنیا کے اندر اچھے شہر ہوں، اچھی بلڈنگز ہوں، ڈیولپڈ ایریا ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، دنیا کی زندگی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یوں لگتا ہے کہ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ ایک طرف ایمان والے ہیں اور دوسری طرف مادیت پرست لوگ ہیں جو فقط دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مال کمانا ہوتا ہے، حلال اور حرام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، حلال اور حرام کا ان کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، بس مال کمانا ہوتا ہے۔ یہی دجالی فتنہ ہے جو آج کے دور میں عام ہو گیا ہے، اور اس میں ہر بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ الجھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس فتنے سے کون بچے گا؟ جو بندہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہے گا، جو بچہ ایمان کے اوپر جمع رہے گا۔ اب ایمان کے اوپر جمنے کے لیے بندے کو اپنا ایمان بچانا پڑتا ہے، اور اس کو کئی مرتبہ کہف کے اندر جانا پڑتا ہے۔ جیسے نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا، وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہف میں چلے گئے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایمان بچانے کے لیے بندے کو کسی کہف کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ توجہ سے بات سنیے گا، آج کے زمانے میں 5 کہف ہیں۔ آج کے زمانے میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں۔ اگر ان کہف میں بندہ داخل ہو جائے تو وہ زمانے کے یہ جو رواج کے رسم و رواج کے فتنے ہیں ان سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا کہف جو ہے وہ مدارس کا کہف ہے۔ پہلا کہف کون سا ہے؟ مدارس کا کہف۔ جو بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے، آپ غور کریں گے، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی یہ نئی نئی ترقی اس بندے کو نہیں لبھا سکتی، اس بندے کو شیطانی راستے پہ نہیں چلا سکتی۔ یہ بندہ مدرسے کی برکت کی وجہ سے اپنے دین کے اوپر جمع ہوتا ہے، اور اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے شریعت کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو مدرسہ اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ مدرسہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ کہف بن گیا۔ اس کا ایمان بچ گیا۔ دوسرا کہف آج کے دور میں اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ بیعت ہو جاتے ہیں، نسبت کو جوڑ لیتے ہیں، وہ بھی ایک کہف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وہ دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، مگر ان کے اندر دینداری آ جاتی ہے، وہ رسم و رواج کی طرف نہیں جاتے، وہ زمانے کی جو ہے فتنے فساد کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھتے ہیں اور دین کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ والوں کی خانقاہیں بھی آج کے دور میں ایک کہف کی مانند ہیں۔ ایک تیسرا کہف آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ یہ بھی کہف کی مانند ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو نوجوان جماعت میں جانا شروع کر دیتا ہے، سروزہ لگا لیتا ہے، چلہ لگا لیتا ہے یا 3 چلے لگا لیتا ہے، وہ بھی دین کے اندر آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی دین آ جاتا ہے۔ وہ کاروباری ہو، وہ دکاندار ہو، وہ سبزی فروش ہو، یا وہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو، لیکن جماعت میں جانے کی برکت سے دین اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی بھی دین والی بن جاتی ہے، اور اس کے گھر کے بیوی بچے بھی دین والے بن جاتے ہیں۔ تو اس بندے کا دین بھی گویا تبلیغ میں آنے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تبلیغ اس کے لیے کیا بن گئی؟ کہف بن گیا۔ تو مدارس بھی کہف ہیں، خانقاہیں بھی کہف ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کہف ہے۔ یہ کہف ہے۔ اور ایک چوتھا کہف ہے، وہ قرآن مجید ہے۔
جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو قرآن مجید اس بندے کے دین کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی کہف کی مانند ہے۔ آپ غور کریں، جو نوجوان مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے ان میں جڑ جاتے ہیں اور درس قرآن روزانہ اٹینڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، بازاروں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، لیکن درس قرآن کی وجہ سے ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں ہم نے اس کا اثر زیادہ دیکھا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہزاروں جگہوں پر درس قرآن، دورہ قرآن کے نام پر مستورات قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری آنٹیاں، نوجوان یونیورسٹی کی بچیاں جا رہی ہوتی ہیں اور پورا رمضان وہ درس قرآن سن کر گزارتی ہیں۔ ان عورتوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، دین محفوظ ہو جاتا ہے، قرآن ان کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ قرآن نے ان کے ایمان کو بچا لیا زمانے کے فتنوں سے۔ اور پانچواں کہف مکہ اور مدینہ ہے۔ جو بندہ آج کے دور میں مکہ اور مدینہ میں پہنچ جاتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دجال پوری دنیا کے اندر جائے گا اور اپنے فتنے کو پھیلائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے مکہ اور مدینہ بھی کہف کی مانند ہو گئے۔ جو وہاں چلا جائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کتنے کہف دنیا کے اندر ہوئے؟ 5 کہف ہوئے۔ ایک کہف کون سا ہوا؟ مدرسے کے ساتھ جڑ جانا۔ چنانچہ آج کے دور میں یونیورسٹی کی بچیاں، کالج کی بچیاں، میڈیکل ڈاکٹر بچیاں جو مدارس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، وفاق کا نظام پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ ڈاکٹر بچیاں ہوتی ہیں مگر ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ پردے دار، وہ بہت ہی زیادہ پاک دامن بچیاں بن جاتی ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ پہلے وقت میں تو بڑی بڑی جو ہے ولیہ عورتیں بھی ایسی زندگی نہیں گزارتی تھیں جیسی زندگی یہ نیک آج کی بچیاں گزار رہی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ مدرسہ ایک کہف بن جاتا ہے جو ان کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا کہف کون سا ہے؟ خانقاہ، اللہ والوں کی خانقاہیں جہاں بھی ہیں، یہ خانقاہیں بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے ذکر سے جوڑ دیتی ہیں۔ ایسے لوگ رسم و رواج میں نہیں پڑھتے بلکہ انقطاع عن المخلوق حاصل کرتے ہیں اور ترک دنیا کرتے ہیں، اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ففروا الی اللہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ ان کا بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے، اس لیے یہ خانقاہیں ان کے لیے بھی کہف کی مانند بن جاتی ہیں۔ اور تیسرا کہف کون سا ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا کام۔ جو بندہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مقامی گشت کرتا ہے، بیرونی گشت کرتا ہے، سروزہ لگاتا ہے، شب جمعہ میں جانا شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس بندے کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ دیکھنے میں دنیا دار بندہ ہوتا ہے، ایک سبزی فروش ہے یا مزدور ہے یا کام کرنے والا ہے، لیکن دین کی فکر اس کو لگ جاتی ہے، پوری دنیا میں دین آ جائے اس کے دل کا غم بن جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، یہ دجالی فتنے سے بچ گیا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ اس کے لیے کہف بن گئی، جیسے اصحاب کہف کا ایمان بچ گیا تھا، اللہ نے اس نوجوان کا ایمان اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے محفوظ فرما دیا۔ چوتھا کہف کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ جو بندہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہو، اگر درس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو قرآن مجید کی برکت ایسی ہے، یہ قیمہ ہے، یہ کتاب انسان کو دین کے اوپر جما دیتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کے دین کو محفوظ کر لیتے ہیں، لہذا قرآن مجید بھی بندے کے لیے ایک کہف بن جاتا ہے۔ اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ یہ بھی اللہ نے ایسے شہر بنا دیے جو برکت والے شہر ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا آرام مدینہ طیبہ میں ہوا۔ یہ دونوں شہر نبی علیہ السلام کے شہر ہیں اور یہ دونوں کہف ہیں۔ جو وہاں پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟
ہمیں کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہونا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو سورہ کہف کے جو 5 واقعات ہیں نا، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے میں سبق کیا ہے کہ اے بندے، اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو زمانے کے جو ہے نا حالات سے، اور جو ہر طرف بے حیائی کا ماحول بڑھ رہا ہے اور کفر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف میں سے کسی نہ کسی کہف کے اندر جانا پڑے گا، تب تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا قصہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا قصہ۔ دوسرا قصہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا قصہ۔ اس قصے کا سبق اور لب لباب یہ ہے کہ اے بندے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں، تم فیکٹری کے مالک ہو، تم بزنس مین ہو، تم اچھی جاب کرنے والے ہو، تم اچھی تعلیم رکھنے والے ہو، اور تمہیں مال پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سب دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، اپنے اندر گھمنڈ مت آنے دینا۔ جس پروردگار نے نعمت دی ہے، ان نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرنا، اپنی طرف نعمتوں کو منسوب نہ کر لینا۔ انسان عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ آپ قارون کا قصہ پڑھ کے دیکھ لیں تو قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ ہے، اوتیتم علم من عندی، جو میرے پاس علم تھا بزنس کا، میں نے اس کو لگایا، اور اتنا مال مجھے جو دیا تو یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا۔ اس نے اس مال کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کیا کہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے، بلکہ اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ مجھے ملا ہے۔ تو قارون نے کیا کیا تھا؟ مال کو اپنی طرف منسوب کیا تھا، اس کی وجہ سے پھر اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اور یہ جو صاحب جنتین تھا، اس نے بھی مال کو کس طرح منسوب کیا؟ اپنی طرح منسوب کیا۔ میرا یہ باغ ہے، میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں نے اتنا اچھا اس کو ڈیولپ کیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور میں تو مر بھی گیا تو مجھے تو آخرت میں بھی اتنا اچھا ٹھکانہ مل جائے گا۔ اس نے اپنی طرف منسوب کیا، اور اپنی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نے دنیا کے باغ کو جلا کے بھی رکھ دیا اور اس کو اس نعمت سے محروم بھی کر دیا۔ تو یہ قصہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس بندے کو اللہ دنیا میں نعمت عطا کرے، وہ نعمت کو کس کی طرف منسوب کرے؟ اس منعم علیہ طرح کی طرف منسوب کرے جس نے نعمت کو عطا کیا ہے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے، وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ تو یہ صاحب جنتین کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ ہم یہ سبق اچھی طرح سیکھ لیں اور کبھی اپنی ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ میں نے یہ کیا، نہ میں نے نہیں کیا۔ اگر فیکٹری میری چل رہی ہے تو میں نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہے ہیں۔ اگر میری کھیتی سب مجھے زراعت دے رہی ہے تو میں نہیں اس سے کھیتی لے رہا، اللہ مجھے دے رہے ہیں۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی طرف نظر جانی چاہیے، اپنی ذات کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے۔ تو صاحب جنتین کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق مل گیا۔ تو ہمیں اصحاب کہف کے قصے سے کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ وہ 5 کہف کون سے ہیں؟ مدارس کہف ہیں، خانقاہیں کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، قرآن مجید کے درس جہاں بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مرد دیتے ہیں، عورتیں دیتی ہیں، مرد عورت سب کے لیے یہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جانا، یہ کہف کے اندر داخل ہونے کی مانند ہے۔ قرآن مجید بندے کے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے اور بندے کو سیدھے رستے کے اوپر رکھتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور 5واں کہف کون سا ہے؟ 5واں کہف مکہ مدینہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ دیندار لوگ پریشان ہوں گے، اور پریشان ہو کے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ کوئی مدینہ جائے گا، کوئی مکہ جائے گا، تو مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اتنا مال عطا کرے کہ وہ گھر اپنا بدل سکتا ہے تو مکہ اور مدینہ جا کے رہنا چاہیے، کیونکہ وہیں پہ امام مہدی آئیں گے اور وہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات سن لیجئے
کہ میں نے ایک حدیث پاک میں یہ بات پڑھی، میں ابھی آج اس کا ریفرنس تلاش کر رہا تھا، اس حدیث پاک میں تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کے جو انصار ہوں گے یہ کہف میں رہنے والے لوگ ہوں گے۔ امام مہدی کے جو انصار ہوں گے، انصار سے کیا مراد؟ ان کے جو مددگار ہوں گے، تو ان کے مددگار کون لوگ ہوں گے؟ جو اس وقت کے اصحاب کہف ہوں گے وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ تو جو گویا اس وقت ان 5 کہف کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے نا، یہ اپنے وقت میں امام مہدی کے انصار بنیں گے، ان کے دوست بنیں گے، اور اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور دجال کے فتنے سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔